اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم حتی اذا جاء امرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل صدق الله العظيم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 39 اور 40 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے چوتھے رکوع میں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ نوح علیہ السلام کو وحی فرمائی، اب کوئی آپ کی قوم میں سے ایمان نہیں لائے گا تو آپ اس سے مایوس نہ ہو، غم نہ کھائیں جو یہ کرتے ہیں، اور کشتی بنائیں ہمارے حکم سے، ہماری نگرانی میں۔ جب طوفان آئے گا تو کشتی میں سوار ہونے والے بچیں گے، اور یہ جن پر عذاب آنا ہے اب ان کے بارے میں اب سفارش نہ کرنا، یہ ڈوب جائیں گے۔ آپ کشتی بنانی شروع کر چکے، بڑے بڑے پھٹے لے کر ان کو کیلوں کے ساتھ جوڑ کے تختے جوڑ کے بنا رہے ہیں کشتی، تو کافر سردار دیکھتے مذاق اڑاتے۔ آپ نے کہا تم اب ہمارا مذاق اڑاتے ہو نا، ان قریب وقت آئے گا کہ ہم تمہارا مذاق، جب تم غرق ہو گئے۔ فسوف تعلمون، پھر تمہیں پتہ چل جائے گا، جلد تم جان لو گے، من یاتیہ عذاب یخزیہ، کہ کس کو وہ عذاب آتا ہے اور اس کو رسوا کرتا ہے، یحل علیہ عذاب مقیم، اور ہمیشہ کا عذاب جو ہے وہ کس پر آتا ہے، پتہ چل جائے گا تمہیں ان قریب، دور نہیں ہے وقت وہ۔ حتی اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، عذاب کا وقت جو ہمارا مقرر کردہ تھا آ گیا، فارت تنور، تنور ابل پڑا۔ تنور سے دو معنی مراد لیے ہیں علماء حق نے، ایک تو کہتے ہیں کہ ساری زمین تنور مراد ہے، زمین کے ہر جگہ سے پانی باہر نکلنا شروع ہو گیا۔ ایک یہ مراد ہے کہ ایک تنور تھا پتھر کا، مائی ہوا کے وقت کا، اس تنور سے پانی نکلنا شروع ہوا، تنور ابلا، پانی اس میں سے نکلا، تو یہ نشانی تھی عذاب آنے کی ابتدا کی۔ جب پانی نکلنا شروع ہوا، قُلْ نَحْمِلُ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، تو ہم نے کہا کہ اس میں ہر شے کا ایک جوڑا جو ہے نا، ہر جانور کا اس میں سوار کر لو۔ جو کشتی بنائی اس کے کہتے ہیں کہ 3 منزلیں تھیں، ایک منزل میں جانور تھے، ایک منزل میں انسان تھے، ایک منزل میں پرندے تھے دوسرے، تو یہ 3 منزلوں میں بہت بڑی کشتی تھی۔ کُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر جانور کا ایک جوڑا جو ہے سوار کر لو۔ آپ جانور خود بخود آ رہے تھے، ایک پر آپ دائیں ہاتھ رکھتے نر ہوتا تھا، ایک پر بائیں ہاتھ رکھتے دونوں کو سوار کر دیتے۔ انسانوں کو سوار کیا، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس میں سوار کر لیں، لیکن إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، جس پر بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ داخل نہیں ہوگا ایمان والوں میں، اس کو چھوڑ دیں۔ من آمنا، اور ایمان والے لوگوں کو بھی شامل کر، اپنے گھر والے اور باقی سارے ایمان والے جو لوگ ہیں ان کو داخل کر لیں۔ اب یہ ایمان والوں کو داخل کرنے کے لیے حکم دے دیا، سارے جو ایمان والے تھے ان کے صحابی بنے تھے شامل ہو گئے۔ وہ کتنے تھے؟ 950 سال تبلیغ کی ہے تو بہت زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ مختلف روایات میں زیادہ جو معروف روایت وہ یہ ہے
کہ صرف 72 آدمی مرد عورتیں ایمان لائے آپ کے گھر کے علاوہ، 8 افراد آپ کے گھر کے تھے، 80 لوگ تھے انسان جو کشتی میں سوار ہوئے ایمان والے، اور باقی جانور اور پرندے وغیرہ تھے۔ یہ وما آمن معه الا قلیل، تو ایمان آپ پر بہت تھوڑے لوگ لائے تھے، زیادہ لوگ ایمان نہیں لائے تھے۔ ان کو سوار کر لیا گیا اور کشتی کے باہر پانی آ گیا۔ پانی اتنا آیا کہ ہر جگہ پر اوپر نیچے 70 گز یا اس سے زیادہ پانی تھا۔ تو کشتی میں جو بیٹھ گئے، جو کشتی میں سوار ہو گئے، اللہ کے حکم سے، نبی کے کہنے سے، نبی کے عمل سے، وہ کشتی میں سوار ہونے والے پانی سے بچے، پانی کے عذاب سے اور طوفان سے، باقی سب طوفان میں غرق ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے بارے میں آتا ہے کہ کشتی میں سوار ہوتے وقت کیا پڑھنا ہے، کشتی پھر کہاں ٹھہری، کیا اس وقت دعا کیا تھا، یہ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ کا ذکر آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالم عز مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔